بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اوپن مائک میں میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق، اور آج کے جو ہمارے دو معزز مہمان ہیں وہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع گوجرانوالہ کا جو تقریری مقابلہ ہوا اس میں تھرڈ اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے دونوں ہمارے معزز مہمان ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت مولانا حذیفہ عثمانی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا ابو بکر الوانی صاحب۔ میں سب سے پہلے ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت، آپ نے جو ہے نا وہ تیسری پوزیشن حاصل کی اور آپ نے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے چینل کی طرف سے اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کی طرف سے آپ دونوں احباب کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ضلع گوجرانوالہ سے جو ہے نا وہ پوزیشن حاصل کرنا۔ سب سے پہلے میں آپ دونوں احباب سے سوال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کو یہ تقریر کا شوق کب پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بچپن سے ہی تقریباً جب اسکول لائف سے 5-6 سے جب ہمارا مقابلہ شروع ہونا چل گیا، جی، اور اس وقت سے ہی مجھے اپنے والدین نے اور اساتذہ نے کہا کہ تم بھی حصہ لیا کرو، جی، اور اس طرح اسکول لیول میں مقابلے ہوتے، جمعہ والے دن بزم ادب ہوتا پیریڈ، اس طرح، اور آگے چلتے چلتے پھر میٹرک کیا۔ میٹرک کے بعد پھر آہستہ آہستہ اجتماع وغیرہ اور حضرت شاہ جی وغیرہ اور باقی علماء وغیرہ کے بیان سنے، جس کے بعد یہ ہمارا شوق زیادہ جی۔ بڑھتا گیا۔ تو آپ کا سب سے پسندیدہ خطیب کون ہے؟ ویسے تو تقریباً سارے خطباء ہی بہت اچھے ہیں، لیکن میرے فیوریٹ خطیب سید شفیع اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مائک انہیں دے دیں۔ جی حضرت، آپ سے بھی جو ہے نا وہ یہی سوال ہے، آپ جو ہے نا وہ اس کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں محمد عمر بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے چینل پر کچھ بولنے کا موقع دیا۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ تقریر کا ہمیں کہاں سے شوق جی، پیدا ہوا، پہلی بات یہ ہے کہ ہم خاندانی مولوی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے باپ دادا سب خاندانی مولوی ہیں، اور وہاں بھچرے میں الحمدللہ ہمارے 2 اپنے ذاتی ادارے ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ مسجد بھی ہے۔ والد محترم کوئی بڑے عالم نہیں ہیں، حافظ ضرور ہیں، لیکن ہمارے ایک خاندان کے چاچو جی ہیں، انہوں نے عالم بنے اور انہوں نے تقریریں شروع کی۔ والد محترم کی خواہش پیدا ہوئی دل میں کہ میرا بیٹا بھی اس طرح تقریریں کرے، کیونکہ مسجد تھی تو اس میں خطیب کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ جب اپنا خطیب ہو تو پھر دوسروں کی محتاجی سے بندہ جی۔ پاک رہتا ہے، تو اس طرح مجھے بھی تقریر کا شوق ہوا، تو الحمدللہ اب کچھ نہ کچھ بولنے کا تو آپ موقع کا ملا۔ پسندیدہ خطیب ماشاءاللہ؟ ویسے تو الحمدللہ جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے تمام خطباء اچھے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ خطابت کے میدان میں دیکھا جائے تو اس وقت خطابت کے شاہ سوار حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب ہیں، اور میں ماشاءاللہ انہی کا فین ہوں، اور وہی میرے فیوریٹ خطیب ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جامعہ میں یہ فن خطابت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ جب میں مدرسہ میں داخل ہوا تو اسی سال پہلے سال متوسطہ میں 2 تقریری مقابلے ہوئے، اور الحمدللہ متوسطہ کے سال سے مجھے دونوں تقریری مقابلے میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ ادھر سے ایک شوق پیدا ہوا۔ دوسرا الحمدللہ باقاعدہ جمعرات والے دن عشاء کے بعد بزم شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے استاد حضرت مولانا انعام الرحمن صاحب بیٹھتے ہیں، بزم میں بیٹھتے ہیں، اور جو خطیب تقریر کرنے کے لیے آتا ہے اس کی ایک ایک غلطی نوٹ کرتے ہیں، باقاعدہ رجسٹر بنایا ہوا ہے۔ جب بزم ختم ہوتی ہے پھر ایک مجلس قائم ہوتی ہے جس میں ہر خطیب کی جو غلطی ہو اس کو وہ بتائی جاتی ہے، تاکہ آئندہ بزم میں اس کا موقع ملے تو اس
غلطی کو دور کرے۔ جی بالکل، اسی طرح آپ کے جو استاد محترم ہیں مولانا عطاء الرحمن صاحب، اسی طرح مولانا انعام الرحمن صاحب، مولانا ذیل الرحمن صاحب اور بھائی عبد الرحمن صاحب، یہ جو ہے نا وہ سارے احباب نے مقابلوں میں حصہ لیا اور پوزیشنیں حاصل کی۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں۔ تو حضرت آپ اپنے جامعہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، کیونکہ میرا بھی آنا جانا رہتا ہے، تو آپ کوئی 3 ایسی خصوصیات بتائیں کہ جو آپ کو لگی ہوں کہ یہ یار یہ بہت اچھی خصوصیات ہیں، ہر جامعہ میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اور بڑی اور نمایاں خصوصیت تو یہ ہے کہ صبح فجر سے پہلے اور فجر کے بعد ترجمۃ القرآن کی کلاس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر مجھے مدرسہ میں 8 سال پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں اور 8 سال میں نے 7 مرتبہ ترجمۃ القرآن پڑھا ہے، 1 مرتبہ بغیر تفسیر کے ساتھ اور باقی 6 مرتبہ تفسیر کے ساتھ میں نے ترجمۃ القرآن پڑھا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ قرآن کے ترجمے پر ادھر پڑھنے سے عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوسری یہ کہ استاد محترم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب میرے پاس پڑھتا ہوا طالب علم ایک بہترین خطیب اور بہترین مدرس کے ساتھ ساتھ بہترین ولی اللہ بھی بن کے ہمارے مدرسے سے نکل جائے، اس کے لیے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ استاد 15 دن کے بعد تصوف کا سبق ہم طالب علموں کو بھی اور باقی اساتذہ کو بھی پڑھاتے ہیں، جس پہ دل کی محنت ہوتی ہے تاکہ ان بندے کا اور طالب علموں کا یہ علم مبارک ہو جائے۔ کم علم ہو اور مبارک ہو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اگر زیادہ علم ہو اور اس پر عمل نہ ہو وہ انسان کے لیے ذریعہ وبال بن جاتا ہے۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مدرسے میں تربیت کا بہت اعلیٰ انتظام ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خصوصیت یہ کہ یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں پیچھے بھی طلباء کے درمیان عبارتوں کا، عربی عبارات کا مقابلہ ہوا تھا، اور اس کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد چھٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے ہماری مدرسے کی جتنی بھی کلاسیں ہیں وہ ہمارے استاد مولانا عطاء الرحمن صاحب اور مولانا ذیل الرحمن صاحب اور انعام الرحمن صاحب ان کے ذمے لگی ہیں۔ جو طالب علم رات کو عبارت تیار کرتے ہیں، صبح اساتذہ کے سامنے جا کے انہوں نے عبارت پڑھنی ہوتی ہے، وہ پہلے رات کو اس عبارت کو سنتے ہیں، جو غلطی ہوتی نکالتے ہیں، پھر صبح جا کر سبق سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، وہ غلطی بھی نکل جاتی ہے۔ پہلے بھی ایک مقابلہ ہو چکا ہے اور اس میں الحمدللہ اچھے خاصے انعامات بھی دیے جا چکے ہیں۔ ربیع الثانی کے بعد دوبارہ پھر طالب علموں کے درمیان عبارت کا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک مدرسے کی نمایاں خصوصیت ہے۔ سننے کو حضرت یہ ملتا ہے کہ دارالتوحید و سنہ کے جو ہے وہ جو اساتذہ ہیں مولانا حبیب الرحمن صاحب شیخ الحدیث، وہ ہمارے بھی استاد ہیں، ان کے علاوہ جو جتنے بھی اساتذہ ہیں یہ بہت سخت ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ استاد سخت ہے مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب، ان کے ماتحت جتنے بھی استاد پڑھانے والے ہیں وہ انہی کے شاگرد ہیں، کوئی بھی ایسا استاد نہیں ہے جو ان کا شاگرد نہ ہو۔ جی اصل میں یہ مشہور ہے کہ منڈیالہ میں سختی ہے، جی اصل میں جو منڈیالے کے قوانین جس کو ہم کہتے ہیں قوانین فاروقی، در حقیقت اگر ان قوانین فاروقی کو دیکھا جائے وہ حقیقت میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اخذ کیے ہوئے قوانین ہیں۔ اس میں کیا قوانین ہے؟ اگر کوئی نیک طالب علم ہو اس کے لیے وہ قوانین کوئی مشکل نہیں ہے، ان کا کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے سختی ہو۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ منکرات سے بچ کر رہو، اور ایک طالب علم کو تربیت دیتے ہیں، ایسی جی کوئی یہ بات بھی نہیں۔ سننے کو ملتا ہے کہ بازار میں جاتے ہوئے نظریں نیچی کر کے جائیں، اور یہ سارے معاملات جو ہے نا ماشاءاللہ اس کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے عملی زندگی کے اندر۔ اچھا یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، تو کھیل کود کے میدانوں میں، یا یہ بھی ظاہر فریشمن ہونی چاہیے بچوں کے لیے، جی جو اتنا سٹریس ہوتا ہے بچوں کے اوپر کہ سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، تو کھیل کود کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں؟ جی، کھیل کود کے لیے عصر کے بعد جس کو والی بال کہتے جی ہیں، اس والی بال، کا جی یہ طالب علم کھیلتے ہیں اور جمعرات کو بھی کھیلتے ہیں، اور یعنی الحمدللہ فریشمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے فریشمنٹ ہوتی ساتھ ساتھ۔ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے ویسے بھی ماشاء اگر استاد پڑھائی کے وقت سخت ہیں تو اسی طرح چھٹی کے وقت شفیق بھی ہیں، اللہ، جی اس سے بالکل محسوس نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل، جی بہت شکریہ۔ اگر وہاں پہ اتنی سختی ہو تو الحمدللہ 8 سال سے اتنی دور سے سفر کر کے پڑھ رہا ہوں تو آخر کوئی فائدہ ہے، مجھے جی کچھ بالکل حاصل ہو رہا ہے، بالکل تبھی تو بالکل مدرسے میں پڑھ رہا ہوں۔ بالکل۔ اور لاسٹ آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ جو ہے نا وہ
اپنی طرف سے، اپنی جامعہ کی طرف سے باقی طالب علموں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ آپ کے جامعہ میں آ کے پڑھیں، یا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، اس طرح میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ ہر طالب علم کے دل کی بات ہوتی ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی جی ہے۔ ہم اس وقت جس مدرسہ میں بیٹھے ہیں، جامعہ حقانیہ، یہ بھی کسی کی نظروں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بالکل الحمدللہ پورے پاکستان میں اس کا نام ہے۔ جی جس کا جہاں پہ دل ہو، جس کو جس پھول کی خوشبو اچھی لگے، وہ اسی سے خوشبو لیتا ہے۔ بالکل میں بالکل یہی کہتا ہوں، جس کا جہاں دل کرے، ایسے نہیں کہ آپ یہاں سے چھوڑ دیں، ہمارے مدرسے میں آ جائیں، یہ دوسرے مدرسے کے طالب علموں کو خراب کرنا، ایسا یعنی کہ آپ نے اپنی خصوصیات بتا دی بتا جامعہ کی، دی۔ اگر کسی کو اچھا لگتا ہے تو کسی کو فابیہا۔ کسی کو اچھا لگتا ہے وہ آئے، نہیں اچھا لگتا جہاں ان کا دل کرتا ہے۔ ہر جگہ یہ تو نہیں کہ وہیں دین کا کام ہوتا ہے، پورے پاکستان میں دین کا کام ہو رہا جی ہے، بالکل جہاں بالکل پہ ان کا دل ہو وہاں پہ جی، جا کے بہت پڑھ۔ شکریہ بہت شکریہ۔ اب میں چند سوال حذیفہ عثمانی صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ حضرت جو ہے نا، وہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو بتایا کہ آپ کا جو خطابت میں جو آپ کے فیورٹ ہیں وہ سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جامعہ کی طرف سے فن خطابت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے اساتذہ خاص حضرت مولانا محمد مفتی اسحاق صاحب اور مفتی فرحان رشید صاحب اور دیگر اساتذہ بھی جو بزمیں ہوتی ہیں ان کے باقاعدہ نگرانی کرتے ہیں۔ جی، معذرت کے ساتھ میں ایک بات اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں، جو ان کے استاد محترم ہیں مفتی پروفیسر محمد فرحان صاحب، وہ میرے کلاس فیلو ہیں، لیکن مجھے ان سے ایک شکوہ رہے گا، وہ ساری زندگی رہے گا، کہ جب بھی ہمارے تقریباً ثانیہ سے پوزیشن مقابلے ہوا کرتے تھے تو میری اور ان کے تقریباً نمبر برابر ہوا کرتے تھے، ایک نمبر کم یا زیادہ نہیں۔ تو پھر استاد اشرف صاحب کیا کرتے، ٹاسک کیا کرتے تھے کہ کس کا نام آتا ہے، تو وہ ہر دفعہ ان کا جو ہے نا ان کی پوزیشن آ جاتی تھی، میری پوزیشن جو ہے نا وہ سیکنڈ آتی تھی۔ تو یہ ان کے ساتھ میرا جو ہے نا وہ شکوہ ٹاس میں تو رہے گا۔ قسمت کا کھیل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ آخری چلو جامعہ حقانیہ والے موجود ہیں یہاں پہ، یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں پھر وہ جو 2-3 بچتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں، تو اس آخری بزم میں بھی آخری مقابلے میں میرے ان کے نمبر ایک آگے۔ تو ہر طالب علم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جامعہ کی طرف سے میں آگے جاؤں، جامعہ کو میں پریزنٹ کروں آگے جا کے، تو تب ٹاس ہوا تو میرے خیال سے تب میرا نمبر آ گیا تھا وہاں پہ۔ جی، آپ بات کر رہے تھے کہ کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ تو بزم میں جو بھی طالب علم جو بھی تقریر کرتا ہے جی تو اس کی غلطیاں وغیرہ جو اس کی کمیاں ہوتی ہیں وہ اساتذہ کو بتائی جاتی ہیں، جی، جس کے بعد وہ ان کی درستگی کرتے ہیں، اور یعنی بھرپور نگرانی کی جاتی ہے۔ یہ بالکل بھرپور نگرانی کی جاتی ہے، اور تقریراً لکھ کر اساتذہ لکھواتے بھی ہیں، طالب علم خود بھی لکھتے ہیں اور اساتذہ کو چیک کرواتے ہیں۔ جی اس سے طلباء میں شوق پیدا ہوتا جی، ہے بالکل خطابت کا۔ بالکل بالکل۔ تو حضرت آپ اپنے جامعہ کی کچھ خصوصیات جو ہے نا وہ بتلائیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج کل کا جو بڑا فتنہ ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور جی انٹرنیٹ، ٹچ موبائلز وغیرہ۔ جی تو ہمارے مدرسے میں الحمدللہ موبائل پہ مکمل طور پر پابندی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے پڑھائی میں جی بالکل، بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہے نا وہ موبائلوں سے جو ہے نا وہ بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، آدمی کا جو ہے نا وہ دل نہیں لگتا، کئی دفعہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، واقعی ٹھیک بات ہے۔ جی، اس کے علاوہ کوئی اور خوبی؟ اور دوسرا یہ کہ اگرچہ تھوڑا شہر سے ہٹ کر ہے لیکن پھر بھی تقریباً تمام سہولیات اور اساتذہ الحمدللہ بہت زیادہ محنت کر کے پڑھاتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ خاص کر کے عبارات وغیرہ اور اسی طرح باقی بھی۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بہت شکریہ، یہ تھے جو ہمارے دونوں معزز مہمان تھے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں مزید برکتیں عنایت فرمائے، اور اسی طرح ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، کہ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔